یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، اور اکثر خواتین جو ہے وہ اس سے ناآشنا ہوتی ہیں اور ان کو شرعی حکم معلوم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جو ہے وہ غلط فہمی میں جو ہے وہ ایام جو حیض کے بن رہے ہیں، جو مخصوص ایام جو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ نماز ادا کر لیتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شرعی طور پر حیض میں کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے اندر جو ہے وہ ان کو حیض سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ اور عام کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ کی کیفیت کو وہ دیکھتی ہیں کہ اگر یہ کیفیت اس طرح کی ہے تو پھر وہ جو ہماری نارمل روٹین میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ ماہواری کے ایام سمجھ لیتی ہیں، اور جو نارمل بلیڈنگ کی طرح سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ استحاضہ اور بیماری کا خون ہے۔ حالانکہ اس کا اصول یہ نہیں ہے۔ شرعی حوالے سے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو مخصوص ایام ختم ہوئے ہیں، اب اس کے بعد اس کو 10 دن بعد، 7 دن بعد، 12 دن بعد، 14 دن بعد اس کو دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو اب یہ دوبارہ جو بلیڈنگ شروع ہوئی ہے یہ اگرچہ وہ نارمل روٹین سے آ رہی ہو تب بھی اس کو ہم حیض کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اصول یہ ہے کہ ایک ماہواری کے ایام جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد 15 دن کم از کم منیمم جو ہے وہ وقفہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے۔ اگر اس سے پہلے بلیڈنگ ہو جائے گی تو وہ جو بلیڈنگ ہوگی وہ استحاضہ کنسیڈر ہوگا، اس کو بیماری کا خون کہا جائے گا۔ اس کے اندر اس نے نمازیں بھی جاری رکھنی ہیں، دیگر جو روزے ہیں رمضان کے وہ بھی اس نے رکھنے ہیں، تو یہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ماہواری کے ایام ہیں۔ اب میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کو 20 دن وہ پاکی کے ایام اس کو آئے ہیں، اور اس کے بعد 8 دن مثال کے طور پر اس کے ماہواری کے ایام اس کو بلیڈنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو گئی اور اس نے غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر اس کو فرض کریں کہ 14 دن کے بعد دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اب چونکہ ہم نے جو اصول بیان کیا اس کے مطابق یہ اس کو 15 دن کا وقفہ نہیں ملا، تو اب یہ 14 دن کے بعد جو بلیڈنگ دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ والی بلیڈنگ جو ہے وہ حیض کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو استحاضہ اور بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ اس دوران وہ اور نمازیں پڑھتی رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بلیڈنگ کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے، یا ایک دن کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ اس کو داغ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح کا سلسلہ اس کو آگے شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اب کون سے ایام اس کے مخصوص ایام شمار ہوں گے؟ تو اس کے حوالے سے ہم نے اس کی پچھلی عادت کو دیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق ہم یہاں پہ فیصلہ کریں گے۔ تو جو میں نے اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے مطابق اس نے پہلے اس کو 20 دن وہ پاک رہی تھی اور پھر 8 دن اس کو بلیڈنگ ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد جو اس کی عادت کے مطابق اس کو بلیڈنگ ایام میں مخصوصہ آنے چاہیے، وہ 20 دن اس کو پاکی کا وقفہ گزرنا چاہیے، جو اس کی پچھلی روٹین کے مطابق جو اس کی عادت ہے۔ تو اب اس 8 دن کے بعد اگلے 20 دن اس کے جو ہے وہ پاکی کے شمار ہوں گے، اور پھر اس سے اگلے 8 دن جو ہے وہ اس کے مخصوص ایام کے شمار ہوں گے۔ اگر یہ کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو پھر اس ترتیب سے وہ اپنا حکم معلوم کرے گی، اور اگر اس کو یہ وقفہ ایک مرتبہ ایام مخصوصہ کے بعد جو اس کو وقفہ ہے 15 دن کا مکمل مل گیا ہے، اس کے بعد پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو اب یہ اگلی بلیڈنگ بھی جو ہے وہ حیض کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اور اگر یہ پچھلی اس کی عادت مقرر نہیں ہے، اس کی عادت پیچھے سے بھی یہی چل رہی ہے کہ اس کو 15 دن کا وقفہ نہیں مل رہا، یا اس کی جو مخصوص ایام کی عادت ہے بلیڈنگ کی وہ 10 دن سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے ہر بار، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو مزید علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، اپنی صورتحال ساری بتا کے، تو پھر وہ معلوم کرے کہ کون سے میرے ایام جو ہے وہ پاکی کے بن رہے ہیں، کتنے میری عادت کے ایام ہیں پاکی کے، اور کتنے میرے عادت کے ایام ہیں مخصوص ایام جو حیض کے ہیں وہ کتنے بن رہے ہیں۔ تو اس کے مطابق پھر یہ ایسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اپنا حکم معلوم کریں گی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میری گزارش ہوگی کہ جو سن رہے ہیں وہ دوسری خواتین تک بھی جن کو یہ مسئلہ درپیش ہو ان تک پہنچائیں، تاکہ علم دین جو ضروری ہے، فرض ہے، اور اس سے غفلت ہمارے معاشرے میں کافی پائی جاتی ہے، وہ ان تک پہنچ سکے اور شرعی احکام پر عمل کیا جا سکے۔